ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے دو طریقے مجھے معلوم ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب انسان ثنا پڑھ لے تو سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ 15 دفعہ پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ، پھر اس طرح 10 دفعہ پڑھ۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے 15 دفعہ پڑھے، پھر 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد 10 دفعہ پڑھ۔ اب اگر کوئی تیسرا طریقہ تو وہ ہمیں بتایا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی سوال کیا کہ اگر کوئی پہلے 2 رکعتیں پہلے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے اور دوسری 2 رکعتیں دوسرے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو ایسا پڑھنا کیسے؟ اور ساتھ یہ بھی سوال کیا ہے کہ اگر کسی رکن کی تسبیحات رہ جائے تو وہ اگلے رکن میں پڑھنا، اس کا قضا کرنا، اس کا کیا حکم؟ اور اس طرح اگر تسبیحات کم زیادہ ہو جائے، کوئی اندازے سے پڑھے تو اس سے ایسا ہوگا کیا حکم؟ یہ کچھ سوالات ہیں صلاۃ و تسبیح پر۔ دیکھیے گا یہی 2 طریقے ہیں، اور اس میں جو افضل طریقہ وہ پہلا ہے کہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے، باقی 3 رکعتوں میں چونکہ خاص کر دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں ثنا نہیں ہوتی تو اس لیے وہ شروع میں 15 دفعہ پڑھی جائے، اور یہ طریقہ پھر رکوع سے پہلے 10 دفعہ، یہ طریقہ بہتر ہے کیونکہ اس میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں پڑتا۔ دوسرا طریقہ بھی جائز ہے لیکن اس میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے، تو پہلا طریقہ بہتر، ایک بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جائز تو ہے کہ پہلے 2 رکعتیں پہلے طریقے کے مطابق اور دوسری 2 رکعتیں دوسرے طریقے کے مطابق پڑھی جائیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک طریقہ جو ہے نا اس کو شروع سے لے کر آخر تک اپنایا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تسبیحات رہ جائیں کسی رکن کے تو اگلے رکن میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قضا کر لے۔ مثلاً اگلی رکعت میں جو ہے نا وہ 20 پڑھ لے یا 25 پڑھ لے۔ البتہ اگر پہلے سجدے کے تسبیحات رہ جائے تو پھر اس کو 2 سجدوں کے درمیان نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اگلے دوسرے سجدے میں ہی پڑھنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی کم بیشی ہو جائے تو اس پر سجدہ سا واجب نہیں ہوتا۔ بس اندازہ بندہ اگر بھول جائے تو اندازہ کر لے، تسلی کر لے کہ جو مقدار ہے وہ پوری ہو گئی، بس یہ تسلی کر لے، باقی سجدہ سا واجب نہیں ہوتا اس پر۔ جزاکم اللہ خیر۔